اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم شروع کی 6 آیتوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر اپنی رحمت کا ذکر ہے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے اور دعا یہ کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے رب تجھے پکار کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور مجھے یہ اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی بانجھ رہی ہے ہمیشہ سے، پس مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دے جو میرا وارث ہو اور جو آل یعقوب کی روایات کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ اخلاق والا بنانا۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے جب بائبل کے مطابق ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی، اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ کانت آخرہ، وہ ہمیشہ سے بانجھ ہی تھیں، تو وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ بھی غالباً 90 سال سے اوپر کی تھیں۔ تو اب کوئی دنیاوی لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے تو کوئی امید نہیں تھی، لیکن جب صحیح وقت پر سچے جذبے کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ سے پکارا جائے، دعا کی جائے، تو پھر دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کی قبولیت ہمیں دنیا میں نظر آ جاتی ہے، اور کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو اجر بن کر آخرت میں ہمارے لیے جمع کر دی جاتی ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے گا اور اس کو اپنی دعاؤں کے اجر اکٹھے کر کے ملیں گے، تو اس کو خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں مجھے ان کی قبولیت نہ ہی ملی ہوتی اور مجھے سب دعاؤں کے اجر یہاں مل جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو کچھ بھی چاہیے، جو دل چاہتا ہے اپنے رب سے مانگ لے۔ اور ہم دنیا میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے تصور بھی نہیں کی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ سوچ بھی نہیں وہاں جا سکتی۔ مجھے یاد ہے ہم لمحے پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ یہ روپالی گروپ کے جو چیئرمین تھے بدر الدین فراستہ، وہ آئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو بہت غریب ہوتا تھا، اور میں ایک دن ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کا سب سے امیر آدمی بنا دے، اور انہوں نے دعا کی اور ایکچولی ایک زمانے میں وہ پاکستان کے سب سے امیر آدمی بن گئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری سب سے امیر آدمی بننے کی دعا مانگی جائے، لیکن بے شک پیسے کی دعا مانگیں، اولاد کی دعا مانگیں، جو مرضی دعا مانگیں، اچھی چیز کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کی حکمت میں دنیا میں وہ دینا نہیں بھی ہوا تو اس کا اجر تو مل جائے گا، تو دعا سب قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، سچے دل سے، سچے جذبے کے ساتھ، صحیح الفاظ میں اور صحیح مقصد کے لیے کی جائے۔ یہ دعا نہیں ہونی چاہیے کہ فلانا مر جائے اور فلانے کا یہ نقصان ہو جائے۔ اچھی دعا کرنی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی فوراً قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپیرنٹلی کسی فرشتے کے ذریعے یہ فرمایا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ غلام کا مطلب لڑکا ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں غلام کہتے ہیں وہ عربی میں عبد ہوتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ترک کروا دیا اور یہ کہا کہ ان کو غلام کہا کرو، جیسے مثلا ہم اپنے ملازمین کو کہتے ہیں کہ بیٹا بات سنو، لڑکے یہ کر دو، یا یہ ہمارا کام والا لڑکا ہے۔ اسمہ یحییٰ، اچھا اس میں بھی آپ دوبارہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسمہ کا جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے،
تو جب آپ پیچھے سے جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، اور اب جب نہیں پڑھی جائے گی تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اگر آپ عربی قرآن دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے اکثر، تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کو کھول لینا ہے، بی غلام من، اس طرح لکھنے کے بجائے اس طرح آپ نے ذہن میں تصور کرنا ہے، بی غلام من۔ اب جب بی غلام من کو آگے آپ نے جوڑنا ہے سمہو سے، جس میں الف نہیں آ رہی، تو عام طور پہ رول یہ ہے کہ ہم جوڑنے کے لیے ایک زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بی غلامین اسمہ، یہاں پر ہوگا بی غلامین اسمہ۔ ہمارے بر صغیر کے قرآن پاک میں وہ ہماری آسانی کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی نون لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پڑھنا آنا چاہیے۔ بغلام اسمہ یحییٰ، ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نام بھی رکھ دیا، بیٹا ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور انسان کے وہم و گمان سے باہر کی یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ وہ لوگ جو اسباب کے غلام ہیں وہ اس کو مان ہی نہیں سکتے، اور یہ ایک طرح سے پریمبل تھا، یہ ایک طرح سے تمہید تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ پہلے یہ دکھایا جس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد فتح فرما سکتا ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہیں تھی۔ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس سے پہلے سمین کوئی نام۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سمین کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ہم نام، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا، اور یہی لفظ ایگزیکٹلی آگے آیت نمبر 65 میں آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، بس اس کی عبادت کرو اور اسی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس کے لیے کوئی اس کے جیسا، اس کی نظیر؟ تو یہاں پھر زیادہ سوٹیبل ترجمہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کے جیسا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا، ہم نے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں پیدا کی، یہ ایک بے نظیر معاملہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بے نظیر معاملہ بعد میں ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو یہ حضرت زکریا کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ اگرچہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی بیوی بانجھ ہے، بوڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، لیکن ہماری مرضی یہ ہے کہ تمہیں ہم ایسی بے نظیر اولاد دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف بھی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہستی تھی اس کی نظیر اور اس سے پہلے کہیں پائی نہیں جاتی تھی، جتنے آپ عابد اور زاہد تھے ویسا کوئی بھی نہیں تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی مثیل نہیں بنایا۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا، کیوں کر، کیسے، یہ اس میں استفہام ہے، یکون لی غلام، مجھے ہوگا بیٹا، کیسے میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، وکانت امرأتی آخرا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ ویسے کانت ہوتا ہے، اور آگے کیونکہ جوڑنا تھا تو اس کے نیچے بھی زیر آ گئی کہ بیوی تو میری بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے، عتیہ، عتیہ جو ہے یہ عین تے اور واو،
عطا یا عطو سے ہوتا ہے کسی حد سے گزر جانا، اس سے پھر سرکشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر بنیادی مطلب یہ ہے حد سے گزر، یعنی میں بڑھاپے کی حد سے آگے گزر گیا ہوں، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے اب، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں انسان جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، تو میں تو بڑھاپے کی جو نارمل حد ہے جہاں تک لوگ بوڑھے ہوتے ہیں اس حد تو پہنچ گیا ہوں، یا اس حد سے آگے گزر گیا ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو؟ یہ ایک فطری انسانی کیفیت کا اظہار ہے، ایک طرف اللہ کی بشارت ہے اور دوسری طرف انسانی فطرت ہے، انسانی عقل، مشاہدہ، یہ اس کو بتاتا ہے کہ بظاہر یہ امر ناممکن ہے، لیکن اللہ نے خوشخبری دے دی ہے تو اب ہونا تو ہے۔ یعنی یہ سوال جو ہے یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تعجب اور خوشی کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرشتوں سے جب بشارت سنی تھی تو ان کی بھی جو زوجہ تھیں انہوں نے بھی اسی طرح تعجب سے خوشی کا اظہار کیا تھا، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عام اسباب کو معطل کر کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، اور اس میں نارمل مسلمانوں کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ مومن کبھی حالات سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں خیر پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، مایوسی نہیں کر سکتے، مایوسی کفر ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی آخرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ عرض کی اے میرے رب کیوں کر ہوگا مجھے کوئی لڑکا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اور میں پہنچ چکا بڑھاپے کی حد کو۔ قال کذالک، فرمایا ایسے ہی ہوگا، یہی ہوگا، یہ ایک بادشاہی سٹائل ہے، ایسے ہی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ فرشتے نے بات کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے یہ وعدے کر دیا کہ بھائی یہ یوں ہی ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے۔ کذالکا کے بعد کیا بات آ رہی ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، یعنی جو اگر کذالکا مبتدا ہے تو آگے خبر جو ہے وہ محذوف ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس سے اور زور اور تاکید پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے، بس ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے یہ فرمایا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے آسان ہے، میرے لیے معمولی ہے۔ یہ ہے واو اور نون، ہانا یہونی کا مطلب ہوتا ہے آسان ہونا، ہلکا ہونا۔ اسی سے پھر وہ جو باب افعال ہوتا ہے نا، اہانت کرنا، توہین کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ کسی کو ہلکا کر دینا، کسی کو نیچا کر دینا۔ تو ہین کا مطلب ہے فعیل کے وزن پر، یہ مفعول کے معنوں میں آتا ہے بہت آسان، بہت میرے لیے معمولی چیز ہے۔ جو بھی چیز مشکل ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، مخلوق اس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ یہ والا کام ذرا آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ تھوڑی مشکل سے ہوگا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، یہ تو تقریباً امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے اس کے لیے ہر چیز ایک جیسی آسان ہے۔ اللہ کی قدرت کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں دنیاوی اسباب کے۔ ہم جب کوئی چیز سوچیں گے تو ہم کہیں گے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے تو ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو اسی نے مشرق سے نکالا تھا، اس کی مرضی ہے وہ مغرب سے نکال دے۔ اس نے اگر یہ رول بنایا کہ اس عمر تک عام طور پر اولاد ہوگی، وہ رول، فرق رول ہی اس نے بنائے ہیں۔ جس قدرت، جس قاعدے، جس قانون کے تحت ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اس نے تو خود وہ کریٹ کیے ہیں، تو ہمارے لیے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مزید تسلی دینے کے لیے یہ دلیل بیان فرمائی، وَقَدْ خَلَقْتُكَ، اور میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تم کچھ بھی نہیں تھے۔
انسان عدم محض تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرما دیا۔ تو جو خدا یہ کر سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے پورا جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا، تو وہ بوڑھے ماں باپ اور بانج ماں سے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ایسا محسوس ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ سے دعا کرنی ہو، تو اس یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو فرماتا ہے کوئی بھی چیز ہو ہوا علیہ حین، میرے لیے تو سب آسان ہے، میرے لیے تو سب معمولی ہے، میرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جب اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی جو چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں، آگے اس کی مرضی ہے۔ ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا، اپنی سی کوشش کرنا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں بھی پھل عطا فرماتا تو آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اس لیے اپنے رب سے مانگنے کے لیے کبھی بھی جھجکنا نہیں چاہیے، کسی قسم کی ہچکچاہٹ، ریلکٹنس نہیں ہونی چاہیے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فرمایا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے اور تو کچھ بھی نہ تھا۔ قالا، عرض کی، رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے بنا دے کوئی نشانی۔ یہ مزید اطمینان قلب کے لیے حضرت زکریا نے اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس عمر میں عطا کر رہا ہے، اور انہوں نے چاہا کہ اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے، خوشی معین ہو جائے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے تاکہ دل کا اطمینان ہو جائے۔ مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو قال آیتو کا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ، اللہ جو ہے بیسیکلی ان پلس لا، وہ یہ ہے کہ تم نہ تکلم الناس، کلام کر سکو گے لوگوں کے ساتھ، ثلاثہ لیال، 3 راتوں تک، سویًا، سوی جو ہے یہ سوا یسویت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، ہموار ہونا، پھر مڈل کو بھی کہتے ہیں، مساوات کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور فعیل کے وزن پر جب جائیں گے تو یہ بن جائے گا سویٌ، اس کا مطلب ہو جائے گا ہر لحاظ سے کمی یا زیادتی سے پاک، مکمل، کامل، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ، لیکن آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے، گفتگو کی پاسبلٹی نہیں ہوگی، اور کتنا عرصہ نہیں ہوگی؟ 3 رات اور دن، یا لفظ آیا ہے رات کا لیکن اس میں دن انڈرسٹوڈ ہے، اور کچھ کنفیوژن ہو بھی سکتی ہے ویسے کہ اس میں شاید صرف رات کو بات نہ کر سکیں اور دن کو بات کر سکیں، یہ بھی امکان ایک لحاظ سے پیدا ہو سکتا ہے کانٹیکسٹ کی بیس پہ۔ ویسے عربی میں لیال یا ایام دونوں سے مراد رات دن نہیں ہوتی، جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں ہم نے ہوٹل بک کیا ہے، تو اردو میں ہم عام طور کے کہتے ہیں ہم نے 3 دنوں کے لیے ہوٹل بک کیا ہے، لیکن انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ 3 نائٹس کے لیے ہوٹل بک کیا ہے، مطلب دونوں کا مورلیس ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ اگرچہ کنفیوژن ہو سکتی تھی، لیکن سورہ آل عمران کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ سے واضح کر دیا، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے نشانی بنا دیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ثلاثت ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشارے سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خوب خوب اپنے رب کو یاد کر، یعنی رب کو یاد کرتے وقت زبان چلتی رہے گی، لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، تو ٹھیک ہے صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ، عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے نشانی بنا دے،
فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ 3 راتوں تک ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے، حالانکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نمودار ہوئے، باہر نکلے، اپنی قوم کے سامنے آئے محراب سے، یعنی محراب کوئی حجرہ ہوگا، کوئی کمرہ ہوگا اس مسجد یا معبد کے اندر، جس کے اندر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اعتکاف میں ہوں گے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، باقی دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا دنیا سے کٹ کر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں ایکسٹریم نہیں ہے، جو رہبانیت ہے مثال کے طور پر عیسائیوں نے ایجاد کر لی، وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ وقت کے لیے دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بنیادی طور پر عبادت کی روح ہے۔ جیسے نماز بھی ایسے ہی ہوتی ہے، آپ نماز شروع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بیسیکلی آپ دنیا سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ دستبردار کا مطلب ہی لفظی مطلب ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، جو رفع یدین کا مثلا مطلب ہوتا ہے، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دنیا سے ہاتھ اٹھا لینا۔ تو آپ دنیا سے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے ساتھ مکالمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صحیح اچھی نماز وہ ہوتی ہے جس میں دنیاوی خیالات نہ آ رہے ہوں، اور آدمی ان چیزوں کے متعلق نہ سوچ رہا ہو کہ اب کس کو جا کے کیا مال بیچنا ہے، کس سے سچی بات کرنی ہے، کس کو جھوٹ بولنا ہے، یہ چیزیں نہ کر رہا ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو بنیادی طور پہ سمبولیکلی ہم دنیا میں واپس آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کی روح۔ اسی طرح اعتکاف کی بھی روح یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اعتکاف میں وہ لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کا اعتکاف تھا۔ ایسا اگر یہ اعتکاف تھا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تنہائی کر رہے تھے۔ آگے انشاءاللہ حضرت مریم کا بھی ذکر آئے گا، وہ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ تنہائی اعتکاف فرماتی تھیں۔ اور بہرحال اعتکاف میں لوگ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی فوکس یہی ہوتا ہے کہ توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اعتکاف میں وہ بیٹھے مسجد میں، تو اس کو یہ موبائل وغیرہ سے نا ذرا احتراز ہی کرنا چاہیے، اس کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے آسان جو کیفیت ہے اس کی، اگر انسان ہمت کر کے اٹھ پائے تو وہ تہجد کے وقت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، اس وقت اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہو سکتا ہے۔ تو وہ نکلے اپنی محراب سے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہی کا بنیادی مطلب ایکچولی اشارہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ ان سبحو، کہ تسبیح کرو، پاکی بیان کرو۔ کس کی؟ انڈرسٹوڈ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بکرتوں و عشیہ، بکرا کہتے ہیں کسی چیز کے ابتدائی حصے کو، دن کے ابتدائی حصے کو، صبح سویرے کو، اور عشیہ جو ہے عشاء کے وقت کو کہتے ہیں، رات کی ابتدائی تاریکی کو کہتے ہیں۔ لفظی مطلب کیا بنے گا بامحاورہ؟ صبح و شام، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حمد میں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاؤ، اور انتظار کرو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا آتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک معجزہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا معجزہ تھے، وہ آنے والے تھے۔ اس کی تمہید کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک معجزہ تھے جو دنیا میں پہلے تشریف لے آئے، اور ایک طرح سے انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اعلان کیا، منادی کی، اور جب آپ نبی بنے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ رسول آنے والے ہیں۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر وہ نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا محراب میں سے، پس اشارہ کیا ان کی طرف، اشارے سے کہا ان کو کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ اب آگے سے ہے محذوف۔ اب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کو نبوت عطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے یہ فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو قوت کے ساتھ۔
کتاب آبویسلی اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کو علیحدہ سے کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کو قوت سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اس سے مراد کوئی فزیکل پکڑنا نہیں ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی بنیادی طور پر جس چیز کے سب سے زیادہ دشمن ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، جو اب آج کے دور میں قرآن پاک ہے۔ تو اس کو عزم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اطاعت کی نیت کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب آپ کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے گی، لوگ شور مچا دیں گے کہ یہ کون آ گیا، یہ تو مولوی بن گیا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ اسی کے پاس ساری عقل ہے، اس کو سینس ہی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا معاشرے میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا والوں سے ڈیل کرنا ہے، کوئی جنگلوں میں نہیں ہم رہتے۔ ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں جب آپ کتاب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تانوں کی موجودگی میں اس مخالفت کے ہوتے ہوئے کتاب کو تھامنا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہی بات بنی اسرائیل کو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، کہ ان کو بھی کہا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کو، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھو، اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے پڑھو، یاد رکھو۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن، اس میں کائنات کے پروردگار کا پیغام بھی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے احکامات بھی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا اس کے اوپر مکمل اطاعت کے ساتھ، پرسیورنس کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر جم جانا ہے۔ یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ کو تو یہ کہہ دیا اور ہمیں یہ کہیں کہا گیا کہ دل چاہے تو کتاب کو تھام لو اور دل چاہے تو نہ تھامو، نہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہے یا نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کتاب میں کیا ہے، یا ہم صرف عربی پڑھ کے اور ثواب حاصل کر کے اور مردے بخشوا کے اور دلہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے، یا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ عیسائی پیدا ہو گیا، وہ یہودی پیدا ہو، کچھ بھی پیدا ہو گیا تو پیدا ہو گیا، دیٹ از فائن۔ اب اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کے شعور کا یہ تقاضا ہے نا کہ وہ سمجھے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ یہ مانتا ہے کہ مثلا اس کو پیدا کرنے والا خدا ہے جس نے مثلا انجیل اتاری ہے، تو اتنا کیئر لیس ہو کہ اس انجیل کو پڑھے ہی نہ اور اس کو سمجھے ہی نہ۔ تو اگر کوئی پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ انجیل کے اندر تو پرابلم ہے، اس میں تو کانٹرڈکشن ہے، ان سے تو بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کو حق تلاش کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ایسا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ ورنہ جیسے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے اپنی نمازیں پڑھ لی، وہ عیسائیوں کے پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنے چرچ میں چلے گئے، وہ سنڈے میں ایک دفعہ دعا کر کے مطمئن ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں بہت سارے کرسچنس، وہ بھی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اپنی عقل اور شعور کی توہین کرتے ہیں جب وہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے اور پڑھ کر اس کو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب نہیں ڈھونڈتے۔ بالکل یہی کام مسلمان کرتے ہیں جب وہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے۔ پھر ان میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ تو بائی چانس ہے نا، ایک بندہ جان پیٹر کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایک عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کا کیا کمال ہے کہ جان کا بیٹا جہنم میں جائے گا اور عبد الرحمان کا بیٹا جنت میں جائے گا، صرف اپنے باپ کے عقیدے کو سوچے سمجھے بغیر فالو کر کے۔ تو اسلام کہیں بھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اندھا دھند اسلام کو فالو کریں،
اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ عقل استعمال کرو، بار بار قرآن شریف میں آتا ہے فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم، اور عقل استعمال کر کے اگر اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا ہے تو پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا اس کو، عطا کیا اس کو، الحکمہ، حکم کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے اور قوت فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی حکومت تو نہیں ملے تھی، یہاں حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے حکمت۔ تو ہم نے اس کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ صلاحیت ظاہر سی بات ہے، انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں جب وہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس کی یہ صلاحیت پختہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے سبین، سبھی کہتے ہیں نابالغ چھوٹے بچے کو، تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا فرما دی۔ بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 6 مہینے غالباً بڑے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جو بائبل سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبی بن گئے۔ اور حضرت یحییٰ کا ایک جس کو فیچر کہیں، ان کی ایک خاص بات کہیں، کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کرواتے تھے۔ وہ دریائے اردن کے پاس رہنا شروع ہو گئے تھے، اور جو شخص ان کے پاس توبہ کرنے آتا تھا اس کو وہ دریا میں ایک ڈبکی دلوا دیتے تھے۔ سمبولک ہوتا تھا کہ تمہارا جو جسم جیسے اب مٹی سے آلائشوں سے پاک ہو گیا ہے، تو سمبولیکلی توبہ کر لیا تو تمہاری روح بھی پاک ہوگی۔ اس کو بپتسمہ دینا کہتے ہیں۔ تو انگریزی میں ان کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ سادہ لباس پہنتے تھے، اور جنگلی شہد اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھیں، بالکل ان کی فقیرانہ راہبانہ زندگی تھی، اور لوگوں کو وہ تلقین کرتے تھے نیکیوں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اعلان بھی کرتے تھے کہ آپ اب نبی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خیر بالکل ہی پنگوڑے میں ہی رسول بن گئے تھے، تو وہ ان کو برے کاموں سے منع کرتے تھے، اچھے کاموں کو حکم دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بادشاہ تھا، اور وہ یہودی تھا، اس بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، اور اس نے خیر کام بھی کوئی ایسے کیے، اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی، پتہ نہیں بھائی سے ابھی مرا نہیں تھا، اور یا کوئی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی، تو آپ نے اس کو ملامت کی، اس جرم میں اٹھا کر جیل بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں پر اس کی جو بیوی کی بیٹی تھی، اس نے کوئی رقص کیا، اور بادشاہ نے خوش ہو کے کہا مانگ کیا مانگتی ہو، تو اس نے کہا مجھے جان دی بیپٹسٹ کا جو سر ہے وہ پیش کرو ایک تھال میں رکھ کے، تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ تو یہ بائبل سے اس کی ڈیٹیل پتہ لگتی ہے۔ تو کتاب کو حضرت یحییٰ نے مضبوطی سے تھامے رکھا، گردن کٹوا لی، کتاب کو نہیں چھوڑا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو مضبوطی سے، اور ہم نے عطا کی اس کو قوت فیصلہ بچپن میں ہی۔ وحنانا من لدنا، اب یہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی یہ پچھلی آیت میں تھا کہ آتیناہ الحکمہ وآتیناہ حنانا، وحنانا من لدنا، اور ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے حنان عطا فرمایا۔ حنان جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی جو بھاگی ہوئی آتی ہے اپنے بچے کی طرف، حنانا۔ تو ممتا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حنان کا، یعنی حنان ہوتا ہے مامتا والا، اور حنان ہوتا ہے مامتا، شفقت، مہربانی، سود و گداز۔ ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے سود و گداز عطا فرمایا۔ یہ سود و گداز ایسے بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت میں انسان کے اندر جوش ہو، وہ بھی ویسے تہجد کی نماز میں اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سود و گداز اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے، یا وہ شفقت اس سینس میں بھی ہو سکتی ہے کہ بندوں کے لیے بہت زیادہ محبت تھی حضرت یحییٰ کے اندر۔
تو ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے سود و گداز عطا فرمایا، وزکاتن، اور پاکیزگی۔ زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں پاکیزہ کرتی ہے، زکی جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، تو پاکیزگی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت یحییٰ کی جو تعریفیں قرآن شریف میں آئی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے کسی اور کے متعلق یہ نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ کبھی کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے، اور نبی محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی برے خیال کا جو ظہور ہے وہ ہونے نہیں دیتا۔ بٹ حضرت یحییٰ کو حضور نے فرمایا کہ کبھی کوئی برا خیال تک نہیں آیا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، تقیًا یہ تقوی سے ہے، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ تقی کا مطلب ہے جو ہر وقت اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس زندہ رہتا ہے۔ تو یہ تین صفات ہیں، حنان، محبت و شفقت، زکوٰۃ، باطنی اور ظاہری پاکیزگی، اور تقوی، اللہ سے ڈرنے اور نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی صفت، یہ تینوں مل کے ایک بہتر انسان کی پہچان بنتی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں یہ سب اعلیٰ ترین درجے پر موجود تھیں۔ تو ان اوصاف کے ساتھ جب ان کو نبوت ملی تو وہ مثالی رہنما بنے، بے نظیر ہستی تھی ان کی کہ ان کے جیسی کوئی ہستی پہلے نہیں گزری تھی۔ اور یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ تقوی بھی تھا، پاکیزگی بھی تھی، اور محبت اور شفقت بھی تھی۔ تو جو دینداری ہوتی ہے یہ صرف عبادت کے ظاہری مظاہر نہیں ہوتے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، نماز روزہ رکھنا ہے، حج پہ بھی جانا ہے، یہ سارے کام تو کرنے ہیں، لیکن وہ لوگ جو علماء ہیں، رہنما ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو بنیادی صفات ہونی چاہیے، ان میں جو سب سے اہم صفت ہے وہ نرم دلی ہے، لوگوں کے لیے محبت اور شفقت ہے، اور آبویسلی زہد و پاکیزگی بھی ہے، اور خدا کا خوف بھی ہے۔ تو خدا کا خوف اور زہد و پاکیزگی بھی ہم تو خیر جج نہیں کر سکتے، محبت و شفقت بھی ہم جج نہیں کر سکتے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، دین کی فہم عطا کرتا ہے، تو اس کو دوسرے نا بڑے ہی حقیر، کیڑے مکوڑے اور بڑے گھٹیا سے محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، ان کو تو عربی کے دو لفظ نہیں آتے، یہ تو حدیث بغیر اگر اعراب کے لکھی ہوتی تو حدیث تک نہیں پڑھ سکتے، اور یہ کیا کرنے آ گئے ہیں، بتانے آ گئے ہیں، اور یہ مزنے فتویٰ دے دیے، اور آگے سے جو ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کی ایک عجیب قسم کا نا مذہبی تکبر سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو ریکوائرڈ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ ریکوائرڈ یہ ہے کہ انسان کے اندر لوگوں کے لیے محبت اور شفقت ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر جو رہنمائی ہے، اصلاح ہے، اس میں اثر بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ بے اثر ہو جاتی ہے، لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے ایونچولی کہ یہ بندہ بس ایسا ہی ہے۔ وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اس کو عطا کی خاص اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا فرما دی، چھوٹی عمر میں ہی اس نبی بنا دیا، لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت ہر چیز براہ راست اپنی نگرانی میں فرمائی، اپنی تعلیم و تربیت اور عقل و شعور کے لیے ماں باپ کے اس طرح وہ محتاج ہی نہیں ہوئے، اس کے باوجود وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی تکبر میں نہیں پڑے، بلکہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ والدئی ہی میں یہ بنیادی طور پر تھا والدین، جب یہ مرکب اضافی بنتا ہے تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں رب اغفر لی ولی والدیہ، تو یہ ہو گیا والدئی ہی، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اور بر میں فرما بردار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر محبت، عزت، خدمت، خلوص، نرمی، حسن سلوک سب شامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور وہ نہ تھے جبارن عصیہ۔ جبار جو ہے یعنی ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیم بے اور رے، جس سے مجبور کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جبر کا مطلب ہوتا ہے
زبردستی کسی چیز کی اصلاح کرنا، ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑیں گے نا تو اس کو بھی کہیں گے جبر۔ اللہ تعالیٰ کی صفت و جبار ان معنوں میں ہے اپیرنٹلی، اور ایک جبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر مجبور کرنا۔ یہ بندوں کی صرف اس معنوں میں آتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ زبردستی کرنے والا ہو، ان پہ سختی کرنے والا ہو۔ تو وہ جو بار بار اصلاح کرنے والا ہو وہ اللہ کی ذات ہے، اور بار بار زبردستی کرنے والا ہو، لوگوں پر جبر کرنے والا ہو، بندوں کی صفت ہے۔ تو یہ بندے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جبار نہیں تھے، وہ سرکش نہیں تھے۔ عصیہ یہ معصیت سے ہے، عصا یا عصی اطاعت سے نکل جانا، اور نہ ہی وہ گناہ گار تھے، نہ ہی وہ نافرمان تھے۔ وہ سرکش بھی نہیں تھے، وہ سخت گیر بھی نہیں تھے، والدین کے ساتھ بھی محبت کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے مقرب بندے وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، نرمی سے، محبت سے، تواضع سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ سب انبیاء مور اور لیس انہی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خوبیاں تھیں۔ آپ کے والدین، والد تو شروع میں ہی نہیں تھے، والدہ کو بھی جلدی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن آپ کی بھی طبیعت میں نرمی تھی، محبت سی، خلوص تھا، شفقت تھی۔ ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں سے جو ہم سے چھوٹے ہوں، ہم سے چاہے علم میں کم ہوں، عہدے میں کم ہوں، عمر میں کم ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، اور جو ہم سے بڑے ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ فرما بردار تھے اپنے والدین کے، اور نہ تھے سرکش اور نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلامتی ہے اس پر جس روز وہ پیدا ہوا۔ تین مرحلے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں انسان کے، جب وہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ان تینوں مرحلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ ان کے اوپر سلامتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سلامتی آتی ہے تو یہ صرف ایک دعائیہ معنوں میں نہیں ہے، یہ ایک اعداد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی ہے کہ یہ شخص اللہ کی رضا، اس کی معافی، اس کی رحمت، عزت کا مستحق ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی الفاظ آئیں گے آیت نمبر 33 میں۔ اور یہ لیسن بھی ہے کہ اگر انسان اپنے عقیدے، اخلاق، کردار میں سچا ہو تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ زندگی کے ہر نازک مرحلے پر اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ سلامتی جو ہے وہ صرف جسمانی سلامتی نہیں ہوتی، یہ روحانی اطمینان بھی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اللہ کی رضا اور سکون کا مظہر ہے۔ تو اگرچہ حضرت یحییٰ کے جیل میں ڈالا گیا، ان کو قتل کروا دیا گیا، لیکن ہر مرحلے کے اوپر اللہ نے ان کی شہادت کو بھی مثلا ان کے لیے رحمت اور سلامتی کا دروازہ بنا دیا۔ تو یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا، وہ یوم یموت، جس دن وہ مرے گا، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا اعلان ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور اس پر سلامتی ہے جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز وہ دنیا سے جائے گا، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو۔ ویسے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجیل کو دیکھو اور انجیل میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں، قرآن شریف میں حضرت مریم کا ذکر بھی بیان ہو رہا ہے، ان کو بھی یاد کرو۔ اس میں بھی لیسنز ہیں، بہت بڑے بڑے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، اذن تبازات۔ نبذہ ہوتا ہے کسی چیز کو پھینک دینا، کسی چیز کو الگ کر دینا۔ ان تبذہ باب افتعال ہے جس میں اہتمام سے خود کوئی کام کرنا ہوتا ہے، خود علیحدہ ہو جانا۔ تو جب وہ علیحدہ ہو گئیں، مطلب یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں، لوگوں سے منقطع ہو گئیں، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے ہٹ گئیں، جو بھی ان کے گھر کی اگر کوئی خواتین وہاں موجود تھیں، کیونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کہ حضرت مریم کی والدہ نے ایک منت مانگی تھی
کہ میرا بیٹا ہوگا، اس کو میں ہیکل کی اس میں وقف کر دوں گی، اس کی خدمت میں۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بیٹی ہوئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس مقصد کے لیے بیٹی ہی چاہیے تھی۔ پھر وہ ہیکل میں رہیں، حضرت زکریا ان کے خالو تھے غالباً، جو بائبل سے پتہ لگتا ہے، اور آپ ہی ان کی نگرانی فرماتے تھے۔ پھر حضرت مریم بڑی ہو گئیں۔ اب جب بڑی ہو گئیں اور وہ عبادت گزار تھیں اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں، تو یہاں ان کے کسی اعتکاف کا ذکر ہے، مکانن شرقیہ، مشرقی جگہ پر، مشرقی جانب میں۔ تو اپیرنٹلی ہیکل میں جو سولومن ٹیمپل ہے، اس میں جو عورتوں کی عبادت کی جگہ ہے وہ ایسٹرن سائڈ پہ تھی، مشرقی سمت میں تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہوں گی۔ شاید اسی وجہ سے جو عیسائی ہیں انہوں نے اس کو مشرق کو پھر اپنا قبلہ بنا لیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے مشرقی جگہ پر، جب اپنے گھر لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے لے لیا، کر لیا ان سے حجاب، یعنی اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، جس طرح شاید ہم لوگ جب مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو چادریں لٹکا لیتے ہیں، تو وہ مشرقی سائڈ پہ جا کر متکف ہو گئیں اور وہاں پردے میں بیٹھ گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو۔ روح جس طرح سورہ قدر میں آتا ہے، روح الامین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کے لیے۔ تو اپیرنٹلی یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور ویسے کوئی اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنا فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، تمثلہ جو ہے یہ تمثیل کا لفظ ڈراموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو باب تفاعل سے ویسے یہ ہے۔ تمثل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جیسا ہونا، کسی کے مشابہ ہونا۔ جیسے مسئلہ یا مثل کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کی مانند ہونا، مثال ہونا، تو وہ کسی کی صورت میں، وہ اس صورت میں نمودار ہوا، اس نے صورت اختیار کر لی، لہا اس کے لیے، یعنی اس کے لیے صورت اختیار کر لی، یعنی اس کے سامنے وہ نمودار ہوئے، بشرن سویہ، کامل بشر کی صورت میں۔ سوین کا لفظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کوتاہی سے اور زیادتی سے پاک، کامل۔ تو وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں حضرت مریم کے سامنے آ گئے۔ اب ایک تندرست توانا آدمی ایک پاکیزہ خاتون کے سامنے نمودار ہو جائے، جس وقت وہاں اور کوئی نہیں ہے، اس نے پردے کیے ہوئے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھی ہے، اللہ کے حضور موجود ہے، اور وہاں پہ ایک آدمی، ایک مرد آ جائے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پس ہم نے بھیجا اس کے پاس اپنا فرشتہ، جو نمودار ہوا اس کے لیے ایک کامل بشر کی صورت میں۔ قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی ایک وقار سے پریشان بھی ہوئی، اور ساتھ انہوں نے ایک وقار کے ساتھ اس کو مخاطب کیا کہ خدا کی پناہ، میں، تم کیا کرنے یہاں پہ آ گئے ہو، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ ساتھ مخاطب کر کے کہا ان کنت تقیہ، اگر تم میں کوئی پرہیزگاری ہے، اگر تم میں کوئی خدا خوفی ہے، تو پھر میں تم سے اپنے آپ کو خدائے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہنے لگی بے شک میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی خدا خوف آدمی ہو۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، کہ جس رب سے تم مجھے ڈرا رہی ہو میں تو اسی کا بھیجا ہوا ہوں، میں کوئی بری نیت سے، کسی غلط کام سے، کسی ناپاک غرض سے نہیں آیا،
میں تو اللہ ہی کا بھیجا ہوں، اللہ کا خاص حکم ہے، اللہ کا پاک مقصد ہے جس کے لیے آیا ہوں۔ کیا پاک مقصد ہے؟ لی اہب لکی غلاما زکیہ۔ لکی میں کافدر کیا ہے، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر مذکر ہوتا تو لقا ہوتا۔ اہبا جو ہے یہ وہابا یہبو سے، با فتح یفتح سے ہے، کسی کو ہبا کرنا، کسی کو بغیر استحقاق کے، بغیر معاوضے کے کوئی چیز دینا، گفٹ کرنا، عطا کرنا۔ تو یہبو وہ عطا کرتا ہے، اہبو میں عطا کرتا ہوں یا کروں گا، لی اہبا تاکہ میں عطا کروں۔ تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک عطا کروں، غلامن زکیہ، پاکیزہ فرزند، پاک بیٹا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کا ہی تو فرشتہ ہوں، اس لیے تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ اب یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام تو حق دک رہ گئی۔ قالت، وہ کہنے لگیں، انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے مجھے کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بری عورت ہوں، میں کوئی بدکار تو ہوں نہیں۔ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور ظاہر سی بات ہے یہی بات کہیں گی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اس نے کہا کہ کیسے ہوگا مجھے کوئی لڑکا جبکہ مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے، اور نہ ہی میں بری عورت ہوں۔ اکو ویسے ہی ہے جیسے پیچھے تکو تھا، لم تکو شیئا، یعنی بنیادی طور پہ یہ لفظ ہوتا ہے یکونا، یکونا سے تکونا بھی ہو گیا، اکونا بھی ہو گیا۔ تو اکونا ہوتا ہے میں ہوں یا میں تھا، اس کے ساتھ جب لم لگے گا تو یہ پھر اس میں جزم آ جاتی ہے، جزم آگے بن جاتا ہے لم اکون، اور اکون مشکل ہوتا ہے پڑھنا تو اکن ہو جاتا ہے، تو یہ اکن بھی ہوگا، اور بعد اوقات یہ نون ختم ہو جاتی ہے تو یہ اکو بن جاتا ہے۔ کالا غزالی کی، یہاں پہ بھی فرشتے نے وہی بات کی جیسے حضرت زکریا علیہ السلام سے کی تھی، وہاں پہ کذالک کا تھا، یہ اس کے اندر جو آخر میں آتا ہے یہ مخاطب کی رعایت سے ہوتا ہے، اگر جمع ہوں گے تو کذالکم آ جائے گا، یا ذالکم جیسے آ جاتا ہے، اور اگر واحد مؤنث ہے تو کذالک ہی آ گیا۔ ترجمہ اس کا وہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کالا ربو کی، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، میرے لیے تو بالکل معمولی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دینا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس رب کے لیے جس نے حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے تاکہ ہم بنائیں اسے نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے رحمت، یعنی کہ وہ رسول بن کے آئیں گے، اللہ کی ہدایت لے کے آئیں گے، اللہ کی وحی ان کے پاس آئے گی، نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ہے امر مقضی، مقضی جو ہے یہ قضا یقضی سے ہوتا ہے، قاف ضاد اور یہ، کوئی چیز کو کر کے فارغ ہو جانا، کوئی فیصلہ کر دینا، جیسے قاضی ہوتا ہے، تو مقضی ہے اس سے مفعول، مفعول بنے گا مقضوج، اب مقضوج جو ہے وہ پھر فلو میں مقضی بن جاتا ہے۔ تو یہ امر طے شدہ ہے، یہ تو ہو کر رہنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بار بار قرآن شریف میں ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ایک نشانی ہے، یہ قیامت کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو قیامت پر یہی شبہ ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے، پیدا ہونے کا تو ایک طریقہ کار ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کر دیا، جس وجہ سے انہیں کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جو ہم نے پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خدا بنانے کی کوشش کر لی، حالانکہ اللہ کے کلمات تو اتنے بے شمار ہیں کہ اگر سارا سمندر روشنائی بن جائے اور اس کے جیسا اور سمندر بھی ہو جائے، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا آپ شروع کر دیں تو وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ دنیا میں بھیجا،
اس معجزے میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی تھی، نشانی بھی تھی، کہ جیسے حضرت عیسیٰ خارق عادت ان کی ولادت ہوئی، اسی طرح قیامت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کن کہہ کر یا جیسے بھی بغیر اسباب کو لوگوں کو دوبارہ سے کھڑا کر دے گا، اور دوبارہ اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے تاکہ اس کو بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے جیسے وہ ذکر کیا کہ مایوسی کفر ہے، آپ نے ہر حال میں اللہ سے امید رکھی۔ سر کبھی کبھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے بڑی بہترین ہے، اور آپ اس میں اپنا پوری ایفرٹ اپنی دعا میں بھی لگا رہے ہیں اور جو بھی ہے، لیکن حالات آپ کو دوسری طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، مستقل آپ کے لیے چیزیں اسی طرف ہیں، اور آپ اللہ سے مایوس بھی نہ ہو، آپ اللہ سے یہی دعا کرتے رہو کہ جو آپ کو توفیق مل رہی ہے آپ وہی مانگیں، لیکن حالات دوسری طرف جائیں، تو صرف یہ کیا کرنا چاہیے؟ اسٹل آپ کو اللہ سے امید رکھ کے اپنی دعا کو قائم رکھنا ہے، یا جس طرف حالات جائیں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ شاید اللہ یہی چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کریں یہ کوئی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ جو سچویشن ہوتی ہے بعض اوقات اسے ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے حساب سے اپنا طرز عمل بھی متعین کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے دعا تو جاری رہتی ہے۔ میں آپ کو اس کی اگر مثال دوں تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے، اب وہ بیمار ہے اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس نے اس کے ساتھ سے پلان کرنا ہے۔ اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے گزر سکتا ہے، تو اسے اپنی فیملی کے لیے جو بھی اس کے ایسٹس ہیں، اگر کسی کے نام کرنے ہیں، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، وہ چیزیں بھی اس نے کرنی ہے، اور ساتھ اس نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما۔ تو یہ کوئی میوچلی ایکسکلوسیو چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دعا قبول ہر حال میں ہوگی، لیکن کیا اس کی قبولیت دنیا میں نمودار ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ کی حکمت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، مگر وہی بیٹا قتل کروا دیے گئے، حالانکہ وہ وارث تھے آل یعقوب کے، تو کروا دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ بنا کے بھیجا، تو یہودی ان کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو یہ تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی دعا کو پورا فرماتے ہیں، وہ کس طرح پوری ہوتی ہے ہمیں اس کی باتوں کا سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ آپ نے حالات کو، جو سچویشن ہے اس کو انالیسس کر کے اپنی عقل کے مطابق اپنی فیصلہ بھی اس کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ سے دعا جاری رکھنی ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے آپ، کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، نہ ہو علاج، پروبیبلٹی ہوگی نا کہ ہاں زیادہ چانس یہ ہے کہ بندہ دنیا سے گزر جائے گا، مگر اللہ تو صحت دے سکتا ہے، اللہ سے ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ سر ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ سر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وہ رحیم اور کریم ہے، وہ ہماری کوئی ہمارے لیے اچھا ہی اللہ چاہتے ہیں نا۔ جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ ایک چیز کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو ممکن آپ کے لیے اچھا نہ ہو، اور ایک بالکل چیز کو صحیح، برا سمجھ رہے ہیں اور آپ کے لیے بہتر ہو، تو جو بھی صورت حال ہے آپ نے تو صبر اور شکر کرنا۔ when the going is good آپ شکر کریں، جب it goes tough آپ صبر کریں، حالات بدلتے ہیں، یہی قدرت کا نظام ہے، دن کے بعد رات، دکھ کے بعد سکھ، لا آف نیچر۔ اور اگر ہمیں تکلیفیں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو مصلحت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ جو ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ انا مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ انسان کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اکثر دنیا میں آسانی اللہ عطا فرما کرے گا۔ اور جی دوسرا ارشد یسر صاحب۔ کا ایک معرفہ ایک نکرہ ہے، جی بالکل، کیا وہ نکرہ ہے آسانی ہے، وہ ملٹیپل ٹائم، اور وہ بالکل بیٹے ایسے نا،
ہمارے ترجمہ کہتے بالکل ہیں مشکل کے بعد آسانی، مشکل بعد اٹ از بلٹ ان، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کا۔ بالکل ایسے ہی۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ارشد عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ درخواست کرنی تھی آپ سے کہ ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا اردن کے کسی سمندر میں ڈبکی لگاتے تھے، اور وہ یہ ڈیڈ سی سے لنک ہے یہ چیز؟ نہیں نہیں، دریائے اردن، میں نے خیال ہے دریائے اردن میں لگاتے تھے، لوگوں کو ڈبکی یہ وہ دلواتے تھے۔ ڈیڈ سی والی بات نہیں ہے اس میں مجھ میں؟ نہیں نہیں، سمندر نہیں، جو میں نے پڑھا ہے جی وہ جی۔ دریائے اردن ہے۔ اب ایگزیکٹلی واللہ عالم کیا، بٹ جنرلی لوگ یہ بائبل سے لیتے ہیں، تو ہوں۔ اپیرنٹلی اردن کے پاس تو دریا ہوگا جہاں رہتے ہوں گے۔ جیسے ابھی دیکھا جائے تو یہ انگزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ شاید 10 سال پہلے اتنی زیادہ یہ چیز اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے تھے جتنا اب ہر دوسرا بندہ اس کا پیشنٹ ہے۔ تو یہ کیا مایوسی، یعنی کہ ڈپریشن میں بھی تو انسان ہر چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اس کے حواس کے اوپر اس کے سوار ہو جاتی ہیں۔ تو سر یہ بھی کیا مایوسی کی ہی فارم اس سے کنسیڈر کریں گے ہم؟ اصل میں مایوسی کی فارم تو نہیں ہوتی، ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈپریشن ہونے کی وجوہات میں جو ایک وجہ ہے نا، وہ مایوسی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے، تو جنرلی اس کو انگزائٹی ڈپریشن ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہی تب ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ وہ زبان سے مایوسی کا اظہار کرے، لیکن اس کے اندر لاشعور میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے۔ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، یہ انگزائٹی ڈپریشن نہیں ہوں گی۔ اور دوسری انگزائٹی اور ڈپریشن، اور ایکچولی باقی بھی اس سے چیزیں ریلیٹڈ ہیں، اینگر بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک فارم ہے، ٹینشن بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک فارم ہے۔ اگر آپ ویسے اس میں نا ایک وہ میرے خیال اس کا نام ہے ڈینیل ایچ گولڈ مین، جہاں تک مجھے اس کی کتاب ہے، تھوڑی مشکل ہے کتاب ویسے پڑھنے میں، کتاب کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس نے اس کو نا بڑی ڈیٹیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے، اور وہ پڑھ کے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو بھی انگزائٹی، ڈپریشن، یہ وہ فلاں، او سی ڈی، ان سب کی جو ایک بہت بڑی مین کاز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لیک آف امپلس کنٹرول۔ اگر انسان اپنے اوپر کنٹرول پہلی سٹیج پہ کر لے، جب اس کو انزائٹی اٹیک ہونے لگا ہے، اس کو کسی چیز سے مایوسی ہونے لگی ہے، وہ پہلی سٹیج پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو سمجھا لے کہ نہیں بھائی، میں نے اس سے انفلوئنس نہیں ہونا، تو پھر اگلی سٹیج پہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جب وہ پہلی سٹیج میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ہتھیار چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلا اٹیک اس سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے اگلا اٹیک اس سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز میں ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہ رکھنا، اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ سے اچھے کی امید نہ رکھنا، یا نا امید ہونا یا مایوس ہونا، یہ انہی چیزوں کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کے ریزلٹ میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر ایگزیکٹلی اس کو ڈپیکٹ نہیں بھی کرتی، سینونیمس نہیں بھی ہے تو۔ سر جی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ سر جی آج کل کی سوسائٹی میں جو سہولتیں ہیں جو پہلے نہیں تھی، اب ہماری ان چیزوں کی جو انگزائٹی ڈپریشن ہے وہ صرف ناشکری ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، when they reach the pinnacle of glory، انہیں سب سے دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے اور وہ سکون نہیں ہوتا۔ وہ سکون اللہ کی ذات میں ہے، کوئی بھی دین ہو، آپ کو کوئی بھی مذہب ہو، جب آپ خدائے بات کو مانتے ہیں نا، پھر آپ کی ڈپریشن انگزائٹی کم ہو جاتی ہے۔ میرا تھوڑا سا یہ ان پٹ آپ کہہ لیں یا تھوڑی سی میری آبزرویشن کہہ لیں ریگارڈنگ دعا۔ پاک پروردگار ہمیں توفیق دے ہم ہر روز بہت ساری دعائیں مانگیں، اور دعائیں رب کی شان کے مطابق مانگیں، مثلا بادشاہت مانگیں، پاک پروردگار دینے والی ذات ہے۔ سیکنڈ، جو مایوسی ہے، اگر آپ آج میں رہیں، جیسے جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، ماضی کا غم ہوتا ہے، آنے والے دنوں کا خوف ہوتا ہے۔ اس کو آپ کوشش کر کے اپنے اوپر طاری کریں اور اپنے آج میں رہیں، ٹوڈے، ناٹ یسٹرڈے، ناٹ نیدر ٹمارو، تو آپ بہت زیادہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے
یا اپنے آپ میں حوصلہ، یا انسان خود اپنا بہت بڑا ڈاکٹر خود ہے، جس طرح ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، بڑا مضبوط ذہن ہے، اور اگر اس کو آپ استعمال کریں تو کوشش کر کے اس میں رہا جا سکتا ہے اگر لوگ ہمت کریں۔ رضوان صاحب انہی پہ جسٹ یہ چونکہ سائیکیٹری اینڈ سائیکالوجی میرا فیلڈ ہے، جسٹ ایک ان پٹ تھوڑا سا دے دوں. دوستوں نے بڑی سی باتیں کی. اچھا، یہ جو انگزائٹی، ڈپریشن اور اینگر جو ہے، ہاں جی، اس کی 2-3 چیزیں جو بڑی ہیلپ فل ہیں. ایک تو اس میں ہے صبر، ایکٹیو پریکٹس آف صبر، ایکٹیو پریکٹس آف شکر، اور تیسری چیز ایکٹیو پریکٹس آف قناعت، اور ایکٹیو پریکٹس آف توکل. اور اس میں سوشل میڈیا اور کمپیریزن دوسروں سے، اس کو جتنا ہم کم کریں گے اٹ ول ہیلپ. اور اس میں 2-3 چیزیں، ایک فزیکل ایکٹیویٹی ریگولر، اور دوسرا ہابیز اور یہ اپنے آپ کے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو رکھنا. اور نمبر 3 کے سوشلائزیشن بھی کرنا، مطلب یہ کہ اپنے جس نے فرینڈ، فیملی ممبر، ان کے ساتھ بھی گاہے بگاہے ملتے رہنا، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرنا. یہ ساری چیزیں انگزائٹی، ڈپریشن، اینگر جو ہے اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. میرا سوال تو آج کے سبجیکٹ سے تھا کہ اس میں حضرت زکریا اپنے فرمایا کہ 6 مہینے پہلے بڑے سینئر تھے ان سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی پیغمبر اور نبی، جن کے کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو he was blessed with a book also. تو کیا یہ دونوں الگ ڈائریکشن میں کام کر رہے تھے، یا ایک دوسرے کے ڈسائپل ہو گئے تھے، یا کیا ہوا تھا؟ یہ الگ ٹیریٹری تھی، الگ وہ کہیں آپریٹ کر رہے تھے، یا دے آر ورکنگ ان کوآرڈینیشن؟ یہ ایج ڈفرنس بھی تھا، اور وہ پہلے آ چکے تھے اس دنیا میں، نبوت بھی عطا ہو چکی تھی. جی، کہتے تو یہی ہیں کہ ایک ہی ڈائریکشن تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی رسالت کا ہی اعلان کرتے تھے، اور اپیرنٹلی بائبل کے حساب سے بپتسمہ بھی دیا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو ایک ہی اس میں سوسائٹی میں اپیرنٹلی موو کرتے تھے. مور اور لیس ہی ہے، باقی زیادہ ڈیٹیل ویسے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ان کی شہادت سے پہلے ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اٹھا لیے گئے، جو بھی اپیرنٹ شہادت کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی عمر زیادہ تھی، تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا آسمان پہ اٹھانے جانے والا واقعہ پہلے ہو گیا ہو، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو اس وقت رومن بادشاہ تھا، اور حضرت یحییٰ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہودی بادشاہ نے کیا تھا. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں آسمان پہ چلے گئے، اس کے بعد حضرت یحییٰ موجود رہے اور پھر بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، کڈ بھی، اور پھر ہو سکتا ہے کوئی لوکیشن فرق ہو گئی، اور ایونچولی وہاں پہ یہودی دوبارہ بادشاہ بن گئے، اور اس نے حضرت یحییٰ کو پھر قتل کروا دیا. تو مگر یہ بائبل کی انفارمیشن ہوتی ہے نا، اس میں ذرا تھوڑی سی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی. سر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کے بارے میں ان کے لنکیج آل یعقوب سے تھا، کس طرح تھا؟ ان کے بنی والد کون اسرائیل تھے؟ میں، بنی اسرائیل میں تھی. ان کے ان کے والد کا والد غالباً نام شاید عمران تھا، میرا خیال ہے، کیونکہ وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ عمران کی بیوی نے منت مانی. ایک اور چیز ذہن میں آئی جی ویری کوئکلی. میں ابھی اپنے جو میرے مریض ہیں اسپیشلی انگزائٹی، او سی ڈی اور پینک اٹیکس کے جو مریض ہیں اور اینگر، ان کو میں کہنا شروع ہو گیا ود گڈ ریزلٹس. وہ کیا ہے بلا جی کہ جو ذکر ہے، مطلب مسلسل بندہ ایک تو مسجد میں ذکر کرتا ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے اگر چھوٹا چھوٹا ذکر بھی بندہ کرے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کا ایک تو اجر تو ملے گا ہی. اس کا میں نے ہیلتھ بینیفٹ یہ دیکھا کہ چونکہ ایک انسان کا مائنڈ او سی ڈی میں، اینگر میں، انگزائٹی میں، انسان کا مائنڈ از اوور ورکنگ اینڈ اوور تھنکنگ. تو ایک انسان جو ذکر کرتا ہے مسلسل یا موسٹ آف دی ٹائم، وہ فزیکلی برین سپیس کو وہ آکوپائی کر لیتا ہے ذکر، اور برین سپیس میں سے انگزائٹی، ڈپریشن، اینگر جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے فزیکلی، رائٹ. تو اس کا اجر تو ہے ہی ذکر کا، لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ انگزائٹی، پینک اٹیک، اینگر کے پیشنٹ میں یہ بڑا ہیلپ فل ہے کہ ذکر وہ مسلسل کریں. سر تھوڑا سا میں ڈپریشن کے حوالے سے اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں بھی، یہ میڈیکل سائنس میں ڈیزیز تو ہے یہ، ٹھیک ہے، اور میں بھی اس کا وکٹم رہا ہوں.
اور اس کے بعد میں نے سائیکاٹرسٹ کو دکھانا شروع کیا. موسٹلی وہ جو ہے سلیپنگ پلز ہی دیتے ہیں. ہوں، تو میں اتنا لمبا میرا عرصہ ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میری جاب بھی چلی جائے گی. میں آئی واز انجینئر ان وتھ پی آئی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں نے اپنا خود انالیسس میں نے کہا کہ میں نمازیں بھی چھوڑ دی میں نے, اور میں سارا سارا دن سوتا تھا. چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے, میری فیملی پوری ڈسٹرب ہو گئی. میں نے پھر خود اچھا، ہی ہمت کی, میں نے باقاعدگی سے مسجد میں جانا شروع کر دیا نماز کے لیے, اور تمام اچھا، میڈیسن میں نے چھوڑ دی. اور اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ ودن 3 اور 4 ویکس میں فلی ریکور کر گیا. ماشاء اللہ. تو یہ میں آپ کا سن رہا تھا, تو مجھے نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتا ہوگا. ہوں، لیکن مجھے جو مسجد میں جا کے میرا ٹریٹمنٹ ہوا, جب میں نے گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کیا وہاں پر, تو اللہ کا شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا. 4-6 مہینے میں اس ڈپریشن میں رہا. تو آپ کی بات صحیح ہے, بس اللہ سے لو لگائے, سب کچھ اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے مسئلے مسائل. جزاک اللہ تھینک جی. یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ السلام نے، علیکم. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس کا ذرا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ریلیٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جزاک جی اللہ ہاں. خیر. ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں فائل اور مفعول کے علاوہ، کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ایک ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کر لی کہ ظرف ہوتا ہے کب ہوا، کیسے ہوا. ایک ڈیٹیل آج ہم اور ڈسکس کریں گے، جو اس سے یہ جملہ تھا کہ زید نے پانی پیا گھر میں کل جلدی جلدی پیاس بجھانے کے لیے. تو یہ جو پیاس بجھانے کے لیے ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول لی اجل ہی، جس مقصد کے لیے کیا جائے، یا مفعول لہو بھی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکوزیٹو آف پرپز. اب یہ سارے نا مشکل مشکل لفظ ہیں. میرے خیال میں پرپز کا لفظ اگر انسان یاد رکھ لے تو ٹھیک ہے. ویسے اگر نہ بھی الفاظ یاد ہوں، یہ سمجھ آ جائے کہ نصب میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ فعل سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور اگر تھوڑی سی سینس ہو تو ترجمہ صحیح سے کیا جا سکتا ہے. تو عطشن جو ہے، یہاں لی عطش نہیں آیا، اس کی ضرورت نہیں پڑی، عطشن لکھ دیا. اس کا انڈرسٹوڈ ہے نصب میں آ رہا ہے تو پیاس بجھانے کے لیے. یہ ہے پرپز کو ایکسپلین کرنے والا ایک فردر ڈیٹیل. اسے مفعول لہو یا مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں. اور قرآن میں اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں گے تو فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر غلہ اگایا، اور پھر آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، پھلوں وغیرہ کا. اور آخر میں آتا ہے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تو یہ متاعن جو ہے یہ پرپز بتا رہا ہے، اس لیے اگایا تاکہ وہ متاع ہو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. خشیت املاق، اس پرپز سے کہ تمہیں مفلسی کا ڈر ہے، مفلسی کے ڈر سے، اس خوف سے ان کو قتل نہ کرو. تو یہ پرپز کے معنوں میں آ جاتا ہے. اب آپ نے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے مفعول پڑھ لیا، ظرف پڑھ لیا، اور آج ہم نے پرپز بھی پڑھ لیا. تو آپ نے اب یہاں پہچاننا ہے کہ یہاں پر اگر جو اعراب استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں پرانی رفع جر کی وجوہات بھی آپ نے پہچان کر بتانی ہے. تو پہلے یہ بتائیں، یہ جو ہم ہے یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جر میں ہے، اور کیوں؟ ضمیر متصل ہے نا. ضمیر متصل ہے، بالکل ٹھیک، مگر یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جر میں ہے؟ یہ جر میں ہے، اچھا، جر میں ہے تو کیوں؟ الہی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. الہ کی وجہ سے، بالکل صحیح، لا. ٹھیک ہو گیا. بکرتن یہ کس میں ہے؟ صبح و شام. نصب میں. نصب میں ہے، کیوں ہے جی؟ ظرف. یہ اچھا، بکرتن ظرف ہے، ٹھیک ہو گیا. کون سا ظرف ہے یہ؟ ظرف تو پھر مکان زمان. ظرف زمان ہے، ٹائم کو بتا رہا ہے نا. اور اشین، یہ بھی ظرف ہی ہے. مکان یہ ہی بھی ہے. ظرف ہے، اور زمان ہی ہے، مکان نہیں ہے، زمان ہی ہے، ہم، ٹائم کا ہے نا، زمانہ ٹائم. اچھا جی، احدن جو ہے یہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ پھر اگر
تو دیکھے کوئی انسان ایک بھی تو اس سے یہ کہنا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو یہ احدن جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب ہے، بالکل صحیح، نصب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مفعول ہے نا، مفعول ہے کس فعل کا؟ بشر کا بشر کا بشر کوئی فعل تو نہیں ہے نا، بشر تو اسم ہے۔ نہیں دیکھ ترجینا ترجینہ، ترجینہ کا بالکل صحیح، دیکھنے کا ہے۔ اور سومن جو ہے یہ کس میں ہے؟ سومن یہ بھی نصب میں ہے۔ نصب ہے۔ یہ بھی نصب ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ وہ ہے ابھی ہم نے پڑھا یہ وہ ہے مفعول ایکوزیٹو آف پرپز ہے، مفعول لہو یا مفعول لی، بالکل۔ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، روزے کے لیے، پرپز آگے بتایا جا رہا ہے کس مقصد سے؟ روزے کے مقصد سے، بالکل ٹھیک۔ رسول جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ رفع میں رفع ہے، ہے۔ کیونکہ فاعل ہے۔ رفع میں ہے، کس فعل کا فاعل ہے؟ رب کا نہیں، رب تو کوئی فعل نہیں ہے نا، رب تو اسم ہے۔ احبا، احبا کا فاعل یہ ہے فاعل۔ لی احبا تو بعد میں آ رہا ہے نا، اور احبا کا فاعل اس طرح رسول نہیں بنتا۔ غلام انا رسول، انا انا کا رسول، انا رسول کیا چیز ہے؟ جملہ ہے، جملہ ہے، جملہ ہے انا مبتدا رسول، خبر، میں ٹھیک ہے۔ تو رسول پر پھر رفع کیوں آئی؟ جملہ ہے، نہیں، جملہ تو ہے، بٹ رسول پر رفع کیوں آئی؟ خبر خبر ہے، خبر مبتدا ہے، خبر۔ بالکل صحیح، انا مبتدا ہے اور رسول خبر ہے۔ غلامن کیا ہے، کس میں ہے؟ رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ نصب میں، نصب میں نصب میں، کیوں ہے؟ یہ بھی ڈیٹیل ہے۔ ڈیٹیل ہے، کون سی ڈیٹیل ہے؟ نہیں ہاں، زکیہ تو ڈیٹیل ہے، کچھ کہ لڑکا احبا لکی، پاکیزہ۔ جی شاہد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لی احبا لکی غلامہ، جی، تو غلامہ کیا ہے؟ غلامہ نصب ہے۔ نصب تو ہے، لیکن کس وجہ سے نصب میں؟ یہ تین وجوہات ابھی ہم نے پڑھی ہیں نا، یہ مفعول ہے۔ مفعول، ظرف اور مفعول ہے، بالکل صحیح۔ یہ احبا کا مفعول ہے کہ میں عطا کروں ایک لڑکا، اور ذکین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے غلام کی۔ یہ اس پاکیزہ کی صفت ہے، یہ تو مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ہے، تو صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اس لیے یہ بھی نصب میں ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا تقوی بھی پیدا کرے، پاکیزگی بھی پیدا کرے، اور اپنی ذات کے لیے بھی سوز و گداز عطا فرمائے، اور مخلوق کے لیے بھی محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ جب ہم قیامت والے دن اس کے حضور پہنچیں تو ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔